اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو آپ کی یہاں آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس مبارک مشن کے لیے آپ کی سلیکشن پر بھی آپ کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پہ بات میں کروں گا وہ ہے حج موو۔ حج کے وہ 5 یا 6 دن ہیں جو کہ معاونین منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر واپس منا اور جمرات پہ اپنی ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پورے حج مشن میں حج موو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر حج مشن ٹوٹل 60 یا 65 دن جاری رہتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ 5-6 دن ان کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ حج کے دوران معاونین کی کارکردگی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یا حج کے بعد کی جو پرفارمنس ہے معاونین کی وہ بھی اہم ہے، لیکن حاجی ان کی پرفارمنس کو یہاں پہ اجتماعی طور پہ اور پھر جو سینئرز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ اجتماعی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حج موو میں پرفارمنس معاونین کی ادا ہوئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ حج موو کو بہت سنجیدگی سے لیں اور اس کے دوران جو ڈیوٹیز ہیں اس کو سمجھیں، اور جو چند ٹپس میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ حج موو جیسے نام سے ظاہر ہے، حج کے لیے جب موو کرتے ہیں معاونین تو 7 سے لے کے 13 ذی الحج تک کا یہ پیریڈ ہے جس کو ہم حج موو کہتے ہیں۔ ویسے تو حج 8 ذی الحج کو سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن معاونین کے لیے یہ 7 ذی الحج کو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حج موو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ تمام رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز جو معاونین اس دوران پرفارم کرتے ہیں، اور اس کو ہم براڈلی 5 میجر فیزز میں کر سکتے ہیں تقسیم۔ اس کو فرسٹ فیز ہم کہہ لیں گے کہ جب مکہ المکرمہ سے منا کے لیے روانگی ہوتی ہے 7 ذی الحج کی رات بعد از نماز عشاء۔ سیکنڈ فیز ہے جب منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ، اور اس کے بعد 9 ذی الحج کو مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ تیسرے فیز میں مزدلفہ سے منا اور 10 ذی الحج کی صبح کو وقوف عرفات کے بعد جمرات پہ آ جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ ڈیوٹیز۔ چوتھے فیز میں رمی جو کہ 10، 12، 13، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو جاری رہتی ہے۔ اس دوران طواف زیارہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اس منا کے دوران یہ ڈیوٹیز ہیں جو پرفارم ہوتی ہیں۔ اور 5واں فیز وہ ہے جو کہ منا سے جب حجاج واپس مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں 12 یا 13 کو۔ اس کے مین آبجیکٹیوز، سب سے اہم کام ہمارا حجاج کی گائیڈنس ہے، چونکہ 7 سے 13 ذی الحج کو یہ جاری رہتی ہے۔ اس دوران ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم ہیلپ پرووائڈ کریں حجاج کو، اور ان کے مناسک حج کے دوران ان کی جتنی بھی مدد ہو سکے وہ کی جائے اور ان کے لیے حج آسان بنایا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ حج مشن کو ایک مکمل سکسیس سٹوری کے طور پہ پیش کیا جائے، اور اپنی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے حج مشن کو ایک کامیاب مشن بنانے کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں جو اسٹریٹجی اور رول اسائنمنٹ ہوگی وہ اس طرح سے ہے کہ حج موو سے پہلے کے کچھ ٹاسکس ہیں، جو کام ہیں جو معاونین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایڈوانس پارٹی ایک ہے جو پہلے چلی جاتی ہے، اس کے ٹاسکس ڈسکس ہوں گے۔ ایڈوانس جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ پہلے چلے جاتے ہیں۔ ریئر پارٹی جو کہ نام سے جیسے ظاہر ہے کہ یہ بعد میں جاتی ہے پارٹی۔ اور پھر ہم ایم سی او کا منا کے اندر جو کیمپ آفس ہے اس کا رول بھی دیکھیں گے۔
پری حج موو ٹاسکس میں جو سب سے پہلے ہمارا پری حج موو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ معاونین کی ٹیمز اورینٹیشن وزٹ کرتی ہیں منا، عرفات اور مزدلفہ کے لیے، تاکہ وہ علاقے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو میپ ریڈنگ کی ایک ٹریننگ دی گئی ہے، وہاں پہ جا کے بھی ٹریننگ ہوگی، اور آپ کو منا کے اندر جو زونز ہیں یا پول سسٹم ہے اس کو بہت غور سے سمجھنا ہوگا اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ جیسے ٹریننگ میں بھی بتایا ہے، پول ریڈنگ کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اگر 7/62 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 7th پول 62 نمبر روڈ کے اوپر۔ تو یہ اورینٹیشن وزٹ میں لینڈ مارکس جو مین ہیں وہ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں، مثلا مین برجز کون سے ہیں، مین روڈز کون سی ہیں، ایم سی او کہاں پہ ہے، جمرات اور مسجد خیف، ریلوے اسٹیشنز کی لوکیشن خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح سے مسجد نمرہ اور جبل رحمت عرفات کے اندر یہ کہاں پہ واقع ہیں، یہ ضرور آپ نے اورینٹیشن وزٹ میں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ معاونینز کی ٹیم اورینٹیشن وزٹس ہوتی ہیں، اور یہ لوکیشن جو مکاتب ایلوکیٹ ہوتے ہیں پاکستانی حجاج کے لیے منا اور عرفات میں، ان کی لوکیشن کو یہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے وزٹ کرتے ہیں، اور جو لینڈ مارکس ہیں مثلا منا ہاسپٹل اہم ہے، مسجد خیف ہے یا کبری خالد ہے، تو اس حوالے سے وزٹس کے دوران یہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پول کی آن گراؤنڈ جا کے کہ زون کا آپ کو پول یلو میں نظر آئے گا، دوسرے پولز وائٹ میں نظر آئیں گے، ان کا فارمیٹ کیا ہے اور کس طرح سے روڈز کو نمبر دیے گئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اورینٹیشن وزٹ کے دوران دیکھنی اور سمجھنی ضروری ہے۔ یہ آپ کو اپنی ڈیوٹیز کی ادائیگی میں بہت معاون ہوں گی۔ یہ ایک اور تصویر جس میں کہ مختلف لینڈ مارکس جو ہیں اس کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ جمرات کا ایک منظر ہے، اور یہ جمرات سے واپسی، اور یہ پھر جیسے پہلے بھی کہا عرفات میں مسجد نمرہ کا ایک منظر جو کہ 9 ذی الحج کی صبح ہوگا، اور یہ جبل رحمت جہاں پہ کہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں۔ پری حج موو ٹاسک میں ایک جو ٹیمز کی اورینٹیشن ہے وزٹ، اس میں یہ دیکھیں گے وہ ضرور کہ جو مکاتب ہمیں ایلوکیٹ ہوئے ہیں اور کیمپس، اس میں جو سپیس پرووائڈ ہوئی ہے حجاج کو، وہ ایز پر اپرووڈ جو ایک میجرمنٹ ہے جو کہ 1.3 میٹر ہے پر حاجی، اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ خیمے میں فرض کرے حجاج اگر 40 ہیں تو کیا میٹریسز بھی 40 ہیں اور پلوز بھی 40 ہیں، کیونکہ اس کو میچ کرنا بہت ضروری ہے کہ اتنے ہی پلوز اور میٹریسز ہوں جو کہ نمبر آف حجاج اس خیمے میں ٹھہر رہے ہیں۔ یہ ایک چیک لسٹ بھی ہے جسے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اورینٹیشن وزٹس جو ٹیم کرتی ہیں، یہ منا کیمپ انسپیکشن کے دوران وہ ان چیزوں کو ضرور چیک کرتے ہیں۔ ان میں واٹر ہے، الیکٹریسٹی ہے، ایئر کولرز ہیں، کارپیٹس ہیں، میٹریسز ہیں۔ یہ ایک چیک لسٹ آپ کو وہاں بھی بتائی جائے گی، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ آپ کی جو اورینٹیشن وزٹ ہوں گی ٹیمز کی، وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ لائٹس، ڈیزرٹ کولرز، ٹوائلٹس فلی فنکشنل ہیں، اور موبائل چارجنگ ساکٹس وغیرہ اویلیبل ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ یہ ہونے چاہیے کیمپس میں۔ ایڈوانس پارٹی کے ٹاسکس ہم کریں گے۔ ایڈوانس پارٹی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پہلے چلے جاتے ہیں، اور یہ زونل کمانڈرز جو کہ منا کی ڈیوٹیز کے لیے تعین ہوتا ہے ان کی سربراہی میں یہ تشکیل پاتی ہے، اور ان کو اسسٹ کرتے ہیں سیکٹر کمانڈرز۔ اور ایڈوانس پارٹی کے جو ٹاسکس ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منا میں 7 ذی الحج کی شام بعد از نماز عشاء یہ پہنچتے ہیں، اور ایم سی او جو منا میں ہمارا کیمپ آفس ہے اس کے لیے ایڈوانس پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں ڈائریکٹر اے این ٹی خود، ڈائریکٹر اکاموڈیشن اینڈ ٹرانسپورٹ خود اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور ایم سی او کو اسٹیبلش کرتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح سے جو ہماری ایڈوانس پارٹی ہے رات 12 بجے تک اپنی گائیڈ پوسٹس کو اسٹیبلش کر لیتی ہے، کیونکہ 12 بجے سے آن ورڈز حجاج کی آمد منا میں شروع ہو جاتی ہے۔
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی گائیڈ پوسٹ کو پرومیننٹلی ویزیبل جگہ پہ کریں، اور ہم اس میں اپنی ڈپلائمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مینا کے میپس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، انہوں نے گرین اسکارفس پہنے ہوتے ہیں احرام کے اوپر، اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہے کہ جو مینا میں وہ جا رہے ہیں انہیں اسسٹ کیا جائے اگر وہ اپنا خیمہ تلاش کر رہے ہیں تو اس صورت میں۔ اسی طرح سے 8 کی رات کو بعد از نماز عشاء ایڈوانس پارٹی پھر پہلے موو کر جائے گی عرفات کے لیے، اور وہاں پہ جا کے اپنی گائیڈ پوسٹ لگائے گی جیسے کہ مینا میں انہوں نے لگائی تھی، اور بالکل سیم اسی پیٹرن پہ 9 ذی الحج کو جو کہ شام بعد از نماز مغرب عرفات سے چلتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ عرفات سے ٹرین اسٹیشنز کے ذریعے مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، اور ٹرین اسٹیشن کے نزدیک ہی اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں، اور پاکستانی جھنڈے نمایاں ہوتے ہیں اور وہ ویزیبل ہوتے ہیں، اگر کسی حاجی کو ضرورت ہو مدد کی تو اسے آسانی سے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب 10 ذی الحج کی مارننگ ہوتی ہے رمی کے لیے، تو یہ لوگ سب سے پہلے ٹرین اسٹیشن پہ، کیونکہ نزدیک ہوتے ہیں ٹرین کے، تو سب سے پہلے یہ ٹرین کے ذریعے مینا 3 پہ 4تھ فلور پہ رمی کے لیے پہنچتے ہیں، اور رمی کرنے کے بعد فوری طور پہ گائیڈ پوسٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور احرام اتار کے نارمل کپڑے، جیکٹ اور کیپ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ایڈوانس پارٹی 10، 11 اور 12 کو مینا کے اندر ہی ٹھہرتی ہے، لیکن 12 کو بعد از نماز عصر یا رمی کرنے کے بعد 12 کو یہ مینا سے مکہ آ جاتے ہیں، اور اپنے گائیڈ پوسٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں مینا کی جو راستے آ رہے ہیں مکہ کی طرف، سرنگ آ رہی ہیں، ٹنلز، ان کے ایگزٹ پوائنٹس کے قریب اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس میں سیکٹر کمانڈرز اپنے سیکٹرز کی گاڑیاں بھی موجود رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی حاجی گمے ہو تو انہیں ان کی گاڑیوں میں بٹھا کے تو ان کی بلڈنگز تک پہنچا دیا جائے۔ ایڈوانس پارٹی جب 12 کو مینا سے مکہ آ جاتی ہے تو فوری طور پہ حاجیوں کی بلڈنگ پہ انشور کرتی ہے کہ واٹر، دونوں ڈرنکنگ واٹر اور ٹینک واٹر، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایڈوانس پارٹی یہ بھی دیکھتی ہے کہ ان کے پاس موبائل چارجنگ بیٹریز ہونی چاہیے، اور ہر سیکٹر ٹیم جو ہے وہ ان بیٹریز کو عرفات اور مزدلفہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور یہ ریچارجیبل ہوتی ہیں اور موبائلز کو ہر وقت چارج رکھنے میں یہ مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معاونین کو یہ چاہیے کہ وہ ایک چھوٹا سا بیگ اسینشل آئٹمز کا ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک چیک لسٹ بھی بنائی گئی ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے، یہ چیک لسٹ ہے جس میں کہ اہم چیزیں جو کہ مینا سے جب آپ عرفات جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھ لینی چاہیے کہ موجود ہیں، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی آپ اگر غور سے دیکھیں تو تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، بظاہر زیادہ لگ رہی ہیں لیکن بعض حالتوں میں شاید ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ آپ ضرور اپنے ساتھ وہاں پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک میری گزارش ہوگی کہ یہ چیک لسٹ جو دکھائی ہے اس کو بڑے غور سے پڑھیں، اور جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہوگی وہ اپنے بیگ میں رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم چیک لسٹ پڑھے بغیر اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ اچھا چیزیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے ساتھ کیا رکھنی تھی۔ سیکٹر کمانڈرز اور ڈپٹی سیکٹر کمانڈرز جو ہیں ان کے ذمہ ہر وقت ایک کام ہے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹی پوائنٹس ہیں ان کو مانیٹر کریں، سپروائز کریں، اور یہ لگاتار ہر وقت یہ سرپرائز چیکس بھی ہو سکتے ہیں، ریگولر وزٹس بھی ہو سکتی ہیں، یہ ان کا کنٹینیوس ٹاسک ہے جو کہ وہ پرفارم کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ احرام میں ہوتے ہیں تو گرین اسکارفس پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ فلیگز کیری کرتے ہیں،
اور موبائل فون آپ کے فلی آن اور چارجڈ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ حجاج کو بھی کچھ گائیڈنس ہے جو کہ ایڈوانس پارٹی کے لوگ، کیونکہ وہ شروع میں ہی چلے جاتے ہیں، تو جو بھی حجاج انہیں ملتے ہیں اس کو وہ ضرور بتائیں ان کا، اگر حاجی انہیں بغیر ٹرین ٹکٹ کے نظر آیا ہے تو آپ انہیں بتائیں کہ جی ٹرین ٹکٹ پہنیں، اپنے آئیڈینٹی کارڈز رکھیں، اپنے گروپ لیڈرز کے نمبر اپنے پاس رکھیں، اور یہ ایسی صورت میں نہ تو انہیں کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ہی ان کے گمنے کا کوئی چانس ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ گم بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے گروپ لیڈرز کے فون نمبرز وغیرہ سے ان کو ان کے متعلقہ خیموں تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس پارٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ مکاتب کے سٹاف سے بھی بڑا کلوز کوآرڈینیشن رکھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو ڈیوٹی پوائنٹس ہیں وہ مین مینا کیمپ سے دوری پہ ہیں، تو ایٹ لیسٹ انہیں پھر ایسی صورت میں انہی مکاتب کے اندر 4 سے 6 لوگوں کی رہائش کی سہولت بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ ایڈوانس پارٹی کے ممبرز ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ میں سے مجھے نہیں پتہ کہ کون ایڈوانس پارٹی کے ممبرز بنیں گے اور کون ریئر پارٹی کے، لیکن کوئی بھی جو معاون ہے وہ کسی بھی کام کے لیے اس کو کہا جا سکتا ہے، خواہ وہ نارمل بلڈنگ آفیسر ہے، سیکٹر آفس میں کام کر رہا ہے، MCO میں ہے، ٹرانسپورٹ میں ہے، کہیں پہ بھی وہ ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے ٹاسک ضروری ہے کہ آپ غور سے سمجھیں اور انہیں یاد بھی رکھیں۔ ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایڈوانس پارٹی جب عرفات جاتی ہے 8 کی نائٹ کو آفٹر عشاء، تو وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کھانا یا پانی آپ کو نہیں ملتا ہے، اور اگلے دن صبح 8 بجے تک آلموسٹ آپ سمجھیں کہ آپ بغیر کسی کھانے کے اور پانی کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اپنے پاس اتنا کھانا اور پانی ضرور رکھیں جو کہ 11-12 گھنٹوں کے لیے آپ کے لیے کافی ہو۔ اس کے علاوہ حجاج کو ضرور یہ بتائیں کہ اگر کسی بھی مشکل کی صورت میں وہ MCO سے رابطہ کریں، MCO کی لوکیشن انہیں سمجھائیں، یا پھر انہیں یہ بھی بتائیں کہ جو احرام کے اندر آپ کو گرین سکارفز یا پاکستان کا فلیگ نظر آتا ہے، یا 10 کے بعد جو جیکٹس اور کیپس نظر آ رہے ہیں ان سے رابطہ کریں اگر کسی بھی قسم کی انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے تمام معاونین کو، کسی بھی حالت میں معاونز کو منا سے عرفات پیدل جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عرفات سے واپسی بھی ظاہر ہے کہ پیدل نہیں ہو سکتی مزدلفہ اور پھر منا، کیونکہ یہ 12 سے 13 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے آپ کے ڈیوٹی پوائنٹ سے متعلقہ ڈیوٹی پوائنٹ تک، اور اگر آپ 12-13 کلومیٹر پیدل چل کے جائیں گے تو ظاہر ہے ڈیوٹی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ڈیوٹی وہاں پہ بھی 12 گھنٹے کے اندر ہے اور احرام کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے اس پہ مکمل بین ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کی وائلیشن کرنے پہ ظاہر ہے کہ ڈسپلنری پروسیڈنگز انیشیٹ کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی معاون ہمارا طواف زیارہ کے لیے 10 ذی الحجہ کو نہیں جاتا ہے، اور اس کی اجازت باقاعدہ سیکٹر کمانڈر سے، زونل کمانڈر سے ایک پالیسی کے تحت ملتی ہے، اور معاونین ٹیمز کی صورت میں طواف زیارہ کے لیے 11 سے جانا شروع ہوتے ہیں اور 12 تک اپنا طواف زیارہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اب ہم ریئر پارٹی کے ٹاسک پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریئر پارٹی بعد میں آتی ہے، اور یہ ڈپٹی سیکٹر کمانڈر کے زیر نگرانی تشکیل پاتی ہے، اور اس کے مین ٹاسک جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ 8 ذی الحج کی مارننگ کو تمام بلڈنگز کو چیک کرتی ہے اور انشور کرتی ہے کہ تمام حجاج اپنی بلڈنگ سے منا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور مکاتب کی بسز انہیں ظہر سے پہلے منا کے لیے لے گئی ہیں۔ یہ تمام بیمار اور ایسے ڈسیبل حجاج جو کہ اپنے طور پہ حج نہیں کر سکتے ان کو میڈیکل مشن کی طرف ریفر کرتے ہیں تھرو MCO، اور پھر ان کے لیے میڈیکل مشن گاڑیوں کا ارینج کرتا ہے۔ بلڈنگ ویکیشن کی سرٹیفائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بلڈنگ آفیسر ہے ریئر پارٹی میں
وہ تمام کمروں کو، ٹوائلٹس کو، لابیز کو کھلوا کے دیکھے اور یہ انشور کرے کہ کوئی حاجی وہاں پہ رہ نہیں گیا ہے، کیونکہ 2010-11 میں یہ ایک سیڈ انسیڈنٹ ہو چکا ہے کہ یہ کوئی حاجی صاحب تھے جو بیمار تھے اور بلڈنگ سے ٹائملی نہیں نکل سکے اور لاک ہو گئی بلڈنگ اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس میں۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ جو ریئر پارٹی کے لوگ ہیں وہ جس وقت سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو انہوں نے ضروری ہے ان کے لیے کہ انہوں نے ایک ایک کمرہ، ٹوائلٹ، لابیز کھول کے چیک کر کے حاجی صاحب کو بالکل دیکھا ہو کہ وہاں پہ کوئی حاجی باقی نہیں رہ گیا بلڈنگ میں، اور اس کے بعد بلڈنگ لاک ہو۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بلڈنگ آفیسر ایک پرفارما ہے MCO-HM1، وہ پھر فل کر کے سرٹیفائی کرتا ہے اور ڈپٹی سیکٹر کمانڈر کے حوالے کرتا ہے، اور پھر ڈپٹی سیکٹر کمانڈر اس کو مین کنٹرول آفس میں 8 ذی الحج کو جمع کرواتا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے یہ تمام بلڈنگ سے یہ فارمز جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ریئر پارٹی منا پہنچ جاتی ہے۔ ریئر پارٹی کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام بلڈنگز پہ ایک ایک ڈرائیور اور ایک لوکل معاون اور یہ رکھیں گے اور انشور کریں گے کہ ان کی ایبسنس میں ڈرنکنگ اور سٹور ٹینک واٹر جو ہے یہ تمام جگہوں پہ اویلیبل ہے۔ یہ سیکٹر آفس میں ایک ڈرائیور اور ایک لوکل معاون ہوگا جو کہ ان کی ایبسنس میں بلڈنگز وغیرہ پہ ان سہولیات کے لیے مسلسل کام کرتا رہے گا۔ 8 کو بعد از نماز ظہر سے پہلے ریئر پارٹی کے ممبرز منا پہنچ جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اور یہ ایڈوانس پارٹی کی وہ گائیڈ پوسٹ جو 7 کی رات کو 12 بجے لگی تھی ان کو ریلیو کرتے ہیں اور ان گائیڈ پوسٹ کو آکیوپائی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو یہ آفٹر فجر پہنچ جاتے ہیں منا سے، اور منا میں بھی ان کے ذمہ یہی ہوتی ہے کہ چلنے سے پہلے یہ انشور کریں کہ کوئی حاجی اپنے مکتب میں پیچھے نہیں رہ گیا اور سب عرفات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور عرفات پہنچ کے یہ ایڈوانس پارٹی سے ان کی گائیڈ پوسٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے مزدلفہ پہنچتی ہے ریئر پارٹی یہ انشور کرنے کے بعد کہ عرفات کے کیمپس میں کوئی حاجی پیچھے نہیں رہ گیا، اور اس کے بعد یہ ٹرین اسٹیشن پہ آ کے ایڈوانس پارٹی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اسٹیشن کر لیتے ہیں، اور مزدلفہ پہ گرین اسکارفز اور جھنڈوں کے ساتھ واضح طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معاونین کی گائیڈ پوسٹس ہیں۔ اس کے بعد 10، 11 اور 12 کو منا میں یہ نارمل اسٹے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پلان کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں گائیڈ پوسٹ پہ، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو اس ریئر پارٹی کی ہے وہ 12 کو بعد از نماز عصر یا آفٹر پرفارمنگ رمی واپس آ جاتے ہیں مکہ میں، لیکن کچھ لوگ جو ریئر پارٹی کے ممبرز ہیں ان کو 13 کے لیے بھی ہم منا میں رہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ بعض حجاج 13 ذی الحج کی رمی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ رک جاتے ہیں، اور کیمپس میں ان کی سہولت اور مدد کے لیے معاونین کی ایک سلیکٹڈ ٹیم کو 13 ذی الحج کے لیے وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جو کہ 13 ذی الحج کو بعد از نماز ظہر وہ مکہ پھر آ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ MCO کا کیا رول ہے۔ منا میں ایک کیمپ آفس حج مشن کا اسٹیبلش ہوتا ہے جو کہ MCO کیمپ آفس منا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا مین جو مقصد ہے وہ سپرویژن ہے اور کوآرڈینیشن اور فیسیلیٹیشن ہے تمام حج مشن ریلیٹڈ افیئرس کے ساتھ، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے جو کہ MCO اپنا رول پلے کرے، اور یہ DG حج براہ راست اس کے سپروائز کر رہے ہوتے ہیں
اور ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ایم سی او میں ہی معاونین کا آفس ہوتا ہے جہاں پہ ڈائریکٹر اکاموڈیشن اینڈ ٹرانسپورٹ اور ان کی ٹیم موجود ہوتی ہے، اور وہ تمام ارینجمنٹس اور گائیڈنس اور جو کوئریز آ رہی ہیں یا کمپلینٹس ہو رہی ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایم سی او کا ایک اور بہت اہم فنکشن حج موو کے دوران گولف کارٹس اور ویل چیئرز کی ارینجمنٹ ہے، کیونکہ اس دوران دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ہمارے حجاج جو کہ اولڈ ایج میں ہوتے ہیں یا فیمیلز جو کہ گم کے بہت تھک چکی ہوتی ہیں یا بچے گم جاتے ہیں، اپنی فیملیز سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے گولف کارٹس اور ویل چیئرز کا ضرور بندوبست کیا جاتا ہے۔ معاونین کے ذمے ان گولف کارٹس اور ویل چیئرز کی ہر وقت سروس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ گولف کارٹس کیونکہ بیٹریز کے ساتھ چلتی ہیں تو ریگولرلی ان بیٹریز کو بھی ہم نے چارج کرتے رہنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عورتیں ہیں جو کہ گم ہو جاتی ہیں، بچے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، تو ایم سی او کا ایک اور کام ان کو اس گمی ہوئی حالت میں جب کہ وہ ایم سی او آتے ہیں اور تھکی ہوئی حالت میں، تو ان کو کھانا دینا، ان کے لیے دوائی کا ارینج کرنا اور شیلٹر دینا انہیں، اور پھر ان کی فیملیز کے ساتھ انہیں ملانا، یہ تمام ذمہ داری ایم سی او کی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے تمام کمپلینٹس خواہ وہ سرکاری حجاج کی طرف سے آئیں یا پرائیویٹ حجاج کی طرف سے یا ایچ جی اوز اور مکاتب اگر اپنی کوئی بھی کسی قسم کی کانٹریکٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایم سی او ان کو فوری طور پہ ریڈریسل کے لیے ایکشن کرتا ہے اور حجاج کی تکالیف میں کمی کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایم سی او کیونکہ آرگنائزیشن میں ہے اس کا رول، تو حجاج اپنی شفٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ معاونین 12 گھنٹوں کی 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں، اور ایم سی او ان کی ڈیوٹی پوائنٹس کے حوالے سے یہ دیکھتا ہے کہ مینا 1 اور مینا 2 میں 2 جگہ پہ ان کو کیمپ میں رہائش کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ جنرلی 2 کیمپس ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمز اگر ڈائریکٹر اے این ٹی ریکمینڈ کرے تو تیسرا کیمپ بھی رہائش کے لیے ایم سی او ارینج کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک تصویر ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ایم سی او میں کیسے گائیڈنس کے لیے کام ہوتا ہے۔ یہ ایک گولف کارٹ، یہ 2014 میں جو گولف کارٹس تھیں ان کا ایک، یہ دیکھیے اس میں ویل چیئر بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر حجاج کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو ساتھ میں ویل چیئر بھی ہے، اور گولف کارٹ پہ جہاں تک گولف کارٹس جا سکتی ہیں وہاں تک انہیں لے کے تو آگے پھر ویل چیئرز پہ پہنچاتے ہیں۔ مینا ڈپلائمنٹ جو ہے ہماری، اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپریشنلی مینا کو 2 زونز میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، اور ہر زون کا ایک زونل کمانڈر ہوتا ہے جو کہ اسسٹ کرتے ہیں جسے سیکٹر کمانڈرز اور ڈپٹی سیکٹر کمانڈرز، اور معاونین سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ اپنے ڈیوٹی پوائنٹس، اس کی ٹائمنگ، روٹین جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں، اور اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ آنے دیں، کیونکہ اگر ایسی صورت میں ہو تو ان کی ایبسنس ہو جائے گی اگر وہ پوری طرح اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھے، روٹین نہیں سمجھے، یا وہ کسی اور پوائنٹ پہ جا کے کام کرتے رہیں، تو ایسی صورت میں ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ ہو جاتا ہے، اور حج موو میں ایبسنس کافی سویئر ڈسپلنری ایکشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بالکل اینڈ میں جا کے بات کروں گا۔ ہم جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ معاونین تمام گائیڈ پوسٹ جو ہیں 7 سے 9 ذی الحجہ تک وہ گرین سکارفز اور پاکستانی فلیگز اور میپس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ معاونین سے گزارش ہماری یہی ہوگی کہ وہ اپنے ڈیوٹی پوائنٹ کے قریب رہیں۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودی شرطا کیونکہ کسی کو مستقل طور پہ ایک جگہ کھڑا ہونے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے خیال میں اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اننیسیسریلی
ہرڈلز کریٹ ہوں گی اور جمگٹا ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال آپ کو نظر آئے کہ سعودی شرطاز تھوڑا آپ کو منع کر رہے ہیں کہ ایک جگہ مستقل کھڑے نہ ہو، تو آپ اپنی ڈیوٹی پوائنٹ کے قریب ٹہلتے ٹہلتے کوئی 50 گز ادھر اور 50 گز ادھر، تو یہ اپنے ڈیوٹی پوائنٹ کے قریب اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں. لیکن پوزیشن اگر چینج کرنی بھی ہے تو اتنی دور نہ چلے جائیں کہ آپ کو جو چیکنگ سٹاف ہے وہ ایبسنٹ مارک کر دیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 12 گھنٹوں کی شفٹ میں معاونین کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے اپنی ڈیوٹی پوائنٹس سمجھنے ہیں اور کسی بھی حالت میں آپ نے ڈیوٹی پوائنٹ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر شرطاز یا کوئی اور بھی وجہ ہو تو کلوز ویسینٹی میں رہنا ہے. اور ڈپلائمنٹ کے لیے میں جیسے پہلے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ طواف زیارہ کے لیے ہم ڈپلائمنٹ کے دوران 10 کے گروپ میں معاونین کو بھیجنا شروع کرتے ہیں 11 کو، اور اس کا ایک ٹیم لیڈر بنا دیتے ہیں اور اس ٹیم لیڈر کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ٹیم کو لے کے جائے اور 6 سے 8 گھنٹے میں وہ واپس آ جائے تاکہ 2-4 گھنٹے معاونین کو طواف زیارہ کے بعد ریسٹ بھی مل جائے. اور یہ طواف زیارہ تمام معاونین اپنے آف ٹائم میں کرتے ہیں، یعنی ان 12 گھنٹوں میں جو کہ ان کی ڈیوٹی کے نہیں ہیں، ریسٹ کے ہیں. تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ طواف زیارہ آپ لوگوں نے گروپس میں کرنا ہے اور ایک ٹیم لیڈر ہوگا، آپ میں سے کوئی بھی ٹیم لیڈر بن سکتا ہے اور وہ پھر اس ٹیم کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ایم سی او سٹاف، آپ کے زونل کمانڈرز، سیکٹر کمانڈرز، جو آپ کے سپروائزری آفیسرز ہیں، یہ تمام طواف زیارہ 12 تاریخ کو کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ہی ڈیلے نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ سے بھی بعد میں آپ کے جو سینئر سٹاف وہاں پہ ہے، سپروائزری سٹاف، وہ آپ سے بھی بعد میں جا کے طواف زیارہ کریں گے. اور اس میں کوئی آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جی ہم لیٹ ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ تمام ڈیوٹی آپ نے فلیگ کو بڑا پرومیننٹلی ڈسپلے کرنا ہے، خواہ آپ احرام کے اندر ہیں، خواہ آپ کپڑوں کے اندر ہیں، گرین جیکٹ اور کیپ پہنی ہے. فلیگ ٹیم میں سے جو گائیڈ پوسٹس ہیں جس پہ ہر وقت 4 آدمی ہیں، ان میں سے ایک کے پاس فلیگ ضرور ہوگا. اور 8 اور 9 کو آپ نے ظاہر ہے کہ جیسے بتایا بھی ہے کہ اسکارف اور جھنڈے کے ساتھ، اور دوسرے دنوں میں جیکٹ اور کیپ کے ساتھ. یہ میں بار بار اس لیے آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ بعض لوگ تھوڑا سا لاپرواہی کر جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کو ایک ڈیوٹی کے حوالے سے جسٹ شیئرنگ کہ نقشہ ہے جس میں مختلف سیکٹرز اور زونز ہیں اور پھر اس میں ڈیوٹی پوائنٹس مینشن کیے گئے ہیں. جیسے یہ ایک فار ایگزامپل ایک زون ہے جس کو زون اے کہہ دیا اور اس میں ڈفرینٹ ڈیوٹی پوائنٹس لگ گئے اور پھر اس کو فردر سیکٹرز میں تقسیم کر دیا. اب جیسے یہ سیکٹر 9 ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف 5 ڈیوٹی پوائنٹس آ رہے ہیں. تو ہر سیکٹر میں مختلف طرح کے پوائنٹس ہیں اور ان کی تعداد بھی مختلف ہو سکتی ہے. اس طرح سے ڈیٹیل آپ کو ایک ڈیوٹی روسٹر ملے گا جو کہ ہر معاون کا نام، ٹیلی فون نمبر اور پھر یہ کہ اس کی ڈیوٹی کس ٹائمنگ میں کہاں پہ ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے برائے مہربانی اس کو بڑے غور سے پڑھیں، ورنہ اس کے اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. بنا ڈپلائمنٹ میں ہم ایک اور چیز آپ سے ریکویسٹ کریں گے. یہ دیکھا گیا ہے کہ 10 کو رمی کے بعد جمرات سے واپسی پہ حجاج بہت زیادہ گھومتے ہیں اور انہیں تھوڑی کنفیوژن ہے کیونکہ سعودیز کراؤڈ کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور واپسی پہ حجاج کو اپنا راستہ اپنے خیموں کے لیے تلاش کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جمرات سے واپسی پہ تمام حجاج مسجد خیف کے قریب سے واپس آتے ہیں اور 50 نمبر روڈ جو کہ طریق فیصل کہلاتی ہے اس پہ آ کے یہ جوائن کرتے ہیں طریق مشات کو جو کہ پیدل چلنے والا راستہ ہے. اب حجاج کتراتے ہیں اس بات سے کہ طریق مشات میں اگر وہ دوبارہ سے جوائن کر جائیں گے
تو وہ دوبارہ جمرات پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں ٹرک یہی ہے کہ آپ نے جو گائیڈ پوسٹس ہیں آپ کو خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں آپ کو بتصویر بھی سمجھاتا ہوں کہ طریقے مشاط میں آپ لوگ انٹر ہوئیں گے اور حجاج کو بھی گائیڈ کریں گے, اور اس کے بعد سلائٹلی اپنے رائٹ کی طرف آپ سلائیڈ کرتے ہوئے موو کرتے ہوئے آپ کو اسٹریٹس اور راستے نظر آ جاتے ہیں. تو ان کے ذریعے آپ اپنے خیموں کو تلاش کر سکتے ہیں اور حجاج کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. جیسے روڈ نمبر 50 فیصل پہ آپ کو اس طرح کے بورڈز نظر آئیں گے جو کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یو ٹرن لے لیں اور اس روڈ پہ آ کے آپ کو یہ مکتب نمبر اور یہ روڈز نمبر آپ کو مل سکتے ہیں. جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یو ٹرن ایک کھلا ہے اور سعودی پولیس کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور حجاج ایک یو ٹرن لے رہے ہیں. یہ ویسے 10 تاریخ کی تصویر نہیں ہے, اور لیکن 10 تاریخ کو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے اور مشاط بھی بھر کے چل رہی ہوتی ہے. جیسے یہ 10 تاریخ کی تصویر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشاط میں حجاج رمی کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے. جب آپ یو ٹرن لے کے واپس اپنا منہ جمرات کی طرف کرتے ہیں تو آپ رائٹ پہ اگر دیکھیں تو جہاں پہ یہ فلیگ نظر آ رہا ہے اور یہ ایروز بنے ہوئے ہیں, یہ اسٹریٹس ہیں جو اوپننگز آپ کو مل رہی ہیں اسٹریٹ 56 کے اوپر جوہرہ کے لیے. تو حجاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدھا جانے کی بجائے اپنے رائٹ کی طرف ڈرفٹ کریں اور راستہ تلاش کرتے ہوئے, یہاں پہ سعودی پولیس کے نمائندے بھی کھڑے ہیں, معاونین بھی کھڑے ہیں, مختلف لوگوں کے جھنڈے لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے. تو یہ والے آپ راستے استعمال کریں اور حجاج کو بھی گائیڈ کریں کہ وہ ادھر سے اپنا راستہ اپنے خیمے کے لیے تلاش کریں. عرفات میں جیسے ڈپلائمنٹ کے لیے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے, جب ہم مینا کو 2 زونز میں تقسیم کرتے ہیں تو عرفات کو بھی 2 زون میں آٹومیٹک تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن اس میں 2 زون میں تقسیم کرنے کی ایک اور بھی فلسفی ہے کہ عرفات میں پاکستانی حجاج جو ٹرین استعمال کر رہے ہیں ان کو ٹرین اسٹیشن کے قریب خیمے الاٹ ہوتے ہیں, اور پھر ان کو فینس کر دیا ہے سعودی اتھارٹیز نے تاکہ حجاج بے جا طور پہ باہر نہ جائیں, گمے نہیں, اور مقررہ وقت پہ اپنے وقوف کریں اور اس کے بعد اسٹیشن سے آسانی سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں. تو عرفات کو بھی 2 زون میں, ایک آؤٹ سائڈ دی فینس جو کہ فینس سے باہر ہوگا اور ایک فینس کے اندر, تو یہ 2 زونز بن جاتے ہیں. اسی طرح سے مینا کے جو زونل کمانڈرز ہیں وہ ان دونوں زونز میں انچارج ہوتے ہیں اور سیکٹر کمانڈرز اور ڈپٹی سیکٹر کمانڈرز انہیں اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. مختلف زونز کو سیکٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. جیسے 2013 میں یا 14 میں تقریباً 9 سیکٹرز تھے, زون اسی طرح سے 2 تھے, اور یہاں پر بھی سیکٹر کمانڈرز اور ڈپٹی سیکٹر کمانڈر کے ذمہ یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی تمام ڈپلائمنٹ پلان کے مطابق جو گائیڈ پوسٹس ہیں ان کو ریگولرلی مانیٹر کرتے رہیں اور دیکھیں کہ ان کے لوگ موجود ہیں اور حجاج کی مدد کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں. ایڈوانس پارٹی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, وہ 8 ذی الحجہ کی رات عشاء کے بعد عرفات پہنچ جاتے ہیں اور اپنی گائیڈ پوسٹ ان سائڈ جو فینس ایریا ہے وہاں پہ اسٹیبلش کرتے ہیں. کیونکہ آؤٹ سائڈ فینس ہمارا ٹرین سے, کیونکہ حجاج صرف ان سائڈ فینس آ رہے ہیں اور سرکاری حجاج ان سائڈ فینس ہی ہوتے ہیں, تو آؤٹ سائڈ جو ہیں وہ عام طور پہ پرائیویٹ ہمارے جو اسکیم کے حجاج ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی مدد کے لیے بھی ہم اپنی گائیڈ پوسٹ ضرور اسٹیبلش کرتے ہیں, لیکن وہ 9 کی صبح کو فجر کے بعد عصر تک اپنی گائیڈ پوسٹ کو وہ آؤٹ سائڈ فینس معاونین اسٹیبلش کرتے ہیں اور موجود رہتے ہیں. یہ عرفات کا ایک نقشہ ہے, جیسے ٹرین اسٹیشن اور اس کے مختلف پوائنٹس. یہ اس کے لیے بھی اسی طرح سے ڈپلائمنٹ پلان ہے, کیونکہ یہ 1 دن کی ڈیوٹی ہے تو اس کو اسی حساب سے مینشن کیا گیا ہے. یہ عرفات کے کچھ اور مناظر. آپ سے
سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جب سے ٹرین سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اور حجاج کے لیے بڑی آسانی ہے اس میں. اور ہر جگہ پہ 3 ٹرین سٹیشنز ہیں. مثلا منا، عرفات اور مزدلفہ سے اگر ہم دیکھیں تو منا 1 2 3 اور اسی طرح سے مزدلفہ 1 2 3 اور پھر عرفات. اور یہ سٹارٹ عرفات کے بالکل آخری کونے سے ہوتی ہے. تو عرفات 1 پہلا ٹرین سٹیشن ہے جو کہ ہمارے معاونین کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس میں ضرور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ٹکٹس حجاج کو دی جاتی ہیں تو ان کو مختلف ٹرین سٹیشن کے حوالے سے جو کہ ان کی رہائش کے قریب پڑتا ہے ٹکٹس دیے جاتے ہیں. اور ہر ٹکٹ کا نمبر کلر ڈیفرنٹ ہے اور ان کی ٹرین اسی سٹیشن پہ جا کے رکے گی. مثلا اگر منا 2 سے کوئی حاجی سوار ہوئے ہیں تو یہ حجاج عرفات 2 پہ جا کے اتریں گے. اسی طرح سے منا 1 سے جو لوگ سٹارٹ ہوں گے سوار ہوں گے وہ جا کے عرفات 1 پہ جا کے اتریں گے. تو یہ ضرور خیال میں رہے کہ جو ٹرین سٹیشن جس کا جو ٹکٹ ہے وہیں سے وہ سوار ہوگا اور اسی ٹرین سٹیشن پہ جا کے اتریں گے کیونکہ ان کے خیمے اس ٹرین سٹیشن کے قریب ہوں گے. لیکن 9 کی شام کو تمام ٹرینز مزدلفہ کے لیے جب جاتی ہیں تو اسی اپنے ٹرین سٹیشن پہ اتریں گے واپس. مثلا اگر عرفات 2 ہے تو عرفات 2 سے وہ مزدلفہ 2 پہ آ کے رکیں گے اور اسی طرح عرفات 1 سے وہ مزدلفہ 1 پہ رکیں گے. لیکن 10 کی مارننگ میں تمام ٹرینز منا 3 میں پہنچتی ہیں اور یہ 4تھ فلور پہ رمی کے لیے جو سٹیشن ہے وہ منا 3 ہے. اس پہ آ کے تمام سٹیشنز جو ہیں وہ اس پہ آ کے ٹرینز رکتی ہیں اسٹیشن پہ. تمام حجاج مزدلفہ سے یہاں پہنچتے ہیں، رمی پرفارم کرتے ہیں. اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام حجاج جو ٹرین کے ذریعے رمی پرفارم کرتے ہیں اور ان کا کیمپ اگر دور ہے تو انہیں ٹرین کے ذریعے ہی واپس جانے کے لیے گائیڈ کریں کیونکہ پیدل چلنا اس ساری صورتحال میں کافی مشکل ہوتا ہے. اور یہ حجاج کو جیسے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ آپ نے کنونس کرنا ہے کہ ٹرین ٹکٹس ہر وقت پہنے رکھیں. بعض حجاج اس پہ تھوڑے سے کیئرلیس ہو جاتے ہیں اور اس کیئرلیسنس کی وجہ سے اپنی ٹکٹ گما بیٹھتے ہیں. میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ ٹکٹ کافی مہنگی ہے، تقریباً 250 ریال کی، اور آسانی سے ملتی بھی نہیں. تو اگر کوئی حاجی اپنی ٹکٹ گم کر بیٹھا تو اس کے لیے حج واقعی ایک مشکل بن جاتا ہے کیونکہ پھر ٹرین وہ استعمال نہیں کر پاتے اور پیدل چلنا اتنا آسان ہے نہیں. تو یہ ضرور آپ حجاج کو جب ٹرین کی ٹکٹس تقسیم ہو رہی ہوں اس وقت بھی بتائیں اور کنونس کریں کہ وہ ہر وقت اس ٹرین ٹکٹ کو پہنے رکھیں، اس کا لاک اچھی طرح سے لگائیں اور اس کو ایک بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس کی اہمیت اور ویلیو دونوں ان پہ واضح کریں کہ ویلیو اس حساب سے یہ کافی مہنگی ہے اور اہمیت یہ کہ اگر یہ گم ہو گئی تو پھر انہیں آسانی سے یہ ٹرین ٹکٹ نہیں ملے گا اور انہیں حج پیدل یا کسی اور ذرائع سفر و نقل و حمل کے لیے کوئی کوشش کرنی ہوگی. اس کے علاوہ ہم اپنی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے سروس ٹکٹس بھی موجود ہیں جو ڈائریکٹر A&T خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہمیں سروس ٹکٹس چاہیے. یہ ایک طرح سے فری ٹکٹس ہیں معاونین کے لیے کہ وہ کسی بھی اسٹیشن پہ اتر جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، اپنی ڈیوٹی کو چیک کر لیں. تو یہ ڈپلائمنٹ پلان واضح کرتا ہے کہ سروس ٹکٹس ہمیں کتنی تعداد میں چاہیے، لیکن یہ تعداد کو بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، بڑے لمیٹڈ سا نمبر ہوتا ہے اور یہ ڈائریکٹر A&T خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ آپ کو ایک تصویر میں ٹرین کا منظر ہے، یہ ٹرین سٹیشن ہے اور آپ سے میں شیئر کرتا چلوں کہ ٹرین سٹیشن پہ بہت رش ہوتا ہے اور 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ ویٹنگ ٹائم چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک اور منظر، یہ ٹرین میں سوار ہونے کے وقت کا منظر.
مزدلفہ پہ ڈپلائمنٹ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایڈوانس پارٹی مزدلفہ میں مغرب کے فوراً بعد ٹرین اسٹیشن کے قریب اپنے آپ کو پوسٹ کر لیتے ہیں، اور ریئر پارٹی تھوڑی دیر کے بعد انہیں جوائن کر لیتے ہیں، اور وہ اپنا پاکستانی گرین فلیگ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں پرومیننٹلی۔ یہ مزدلفہ کی ایک تصویر ہے، روڈز پہ پہاڑوں کے اوپر لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن معاونین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹرین اسٹیشن کے قریب رہیں اور اپنے جھنڈوں کے ساتھ ویزیبل ہوں اور نظر آ رہے ہوں۔ ایک اور تصویر، یہ مزدلفہ کی تصویر ہے۔ یہ مزدلفہ اسٹیشن پہ پھر سوار ہونے میں نیکسٹ مارننگ، اور پھر آپ ٹرین لے کے رمی کے لیے 4th فلور پہ پہنچتے ہیں، جو کہ مناتھری اسٹیشن ہے، اور رمی پرفارم کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رمی پرفارم کرنے کے فوری بعد جمرات پہ گائیڈ پوسٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اور وہ پلان جو ڈپلائمنٹ پلان ہے اس میں دیا ہوتا ہے، وہ لوگ وہیں اپنے ساتھ جو انہوں نے ایک چھوٹا سا بیگ بنایا ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ان گائیڈ پوسٹ پہ جن کی پوسٹنگ ہے، وہ اس بیگ کے اندر سے کپڑے اور جیکٹ اور ٹوپی نکالتے ہیں، احرام وہیں اتارتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پرومیننٹلی ویزیبل ہوتے ہیں۔ اور اس لیے وہ جو گائیڈ پوسٹ پہ پرفارمنس کرنے والے لوگ ہیں، آپ میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، تو جو چیک لسٹ اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہاں پہ پھر اس طرح سے کام آتی ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں فوری طور پہ اپنا رول چینج کرنا پڑتا ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے لیے ہر وقت آپ نے تیار رہنا ہے۔ یہاں پہ جمرات گائیڈ پوسٹ جو ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کو اچھی طرح سمجھیں اور مانیٹر بھی کریں، پوسٹ ریگولرلی مانیٹر ہو، اور ان کو ریلوے اسٹیشن کے راستے اور تمام روڈز کس طرف جا رہی ہیں، حجاج کو کہاں کہاں پہ مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اپنے آپ کو ڈیوٹی پلان کے مطابق پلیس کریں اور ویزیبل رہیں۔ ان کی جمرات گائیڈ پوسٹ پہ جو ڈیوٹی جن حضرات کی لگے گی معاونین کی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ڈیوٹی پلان آ جائے تو حج موو سے بھی پہلے وہ اپنی اورینٹیشن وزٹس کریں، فلورز دیکھیں، ان کے ایگزٹس دیکھیں، انٹری دیکھیں، اسٹیشن کی طرف جانے والے راستے دیکھیں، کیونکہ اکثر 4th فلور پہ رمی کرنے کے بعد بعض حجاج غلطی سے گراؤنڈ فلور پہ آ جاتے ہیں ایسکیلیٹرز لے کے، تو انہیں کہیں کہ واپس ایسکیلیٹر لے کے اوپر جائیں اور ٹرین اسٹیشن کے ذریعے ہی اپنے متعلقہ اسٹیشن پہ چلے جائیں، کیونکہ پیدل جانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جمرات پہ جو گائیڈ پوسٹ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ٹرین اسٹیشن کے ارد گرد اس کمپلیکس میں جو کہ جمرات کمپلیکس ہے وہ کس طرح سے راستوں کو سمجھا پاتے ہیں، اور اس کی کمپلیکسٹی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جمرات کا ایک منظر 4th فلور پہ، یہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا، اور یہ ڈسپلن کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ آپ سے میں بڑی ہمدردانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ حج موو کے دوران ڈسپلن کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ ڈسپلن ویسے بھی خیر ہم کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہ آئے، لیکن حج موو میں ڈسپلن کسی بھی حالت میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اور میں آپ سے شیئر کر لوں کہ کوئی بھی ایبسنس، خواہ وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کے لیے پہلی رپورٹ پہ 5 دن کا ڈی اے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، سیکنڈ رپورٹ پہ 10 دن کا ڈی اے ڈیڈکٹ ہوتا ہے، اور تھرڈ رپورٹ پہ 15 دنوں کا ڈی اے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، اور تھرڈ رپورٹ پہ 15 دنوں کا ڈی اے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام کیسز کو ہم پرسسٹنٹ ڈسپلن کیسز ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ معاونین کو ٹوٹل بلیک لسٹ کر دیا گیا،
اور ان کو فیوچر میں کسی بھی حج مشن کے لیے سلیکٹ بین کر دیا گیا. اور پھر یہ ریکمنڈیشن بھی کی گئی کہ ان کو فیوچر میں کسی بھی یو این مشن کے لیے بھی ابراڈ ڈیوٹی کے لیے سلیکٹ نہ کیا جائے. تو آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ حج موو کے دوران خاص طور پہ اور جنرلی اپنے حج مشن کے دوران ڈسپلن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہونے دیں, اس کو لائٹ مت لیں. یہ ایک بہت اہم اور مقدس ڈیوٹی ہے. آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی سلیکشن حج کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے, آپ ایک بہت اہم اور مقدس فریضہ سر انجام دینے جا رہے ہیں جو کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ حج اس خدمت کے عوض آپ کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ اس حج مشن کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری کر سکیں, پوری محنت سے کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول کرے اور اس خدمت کے عوض میں آپ کو حج جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے. آمین. تھینک یو.